بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الحمد للہ نظر فکر کا کئی رائت ہیں ان کے متعلق گفتگو ہوئی تھی۔ آج جو علم جو حدیث متواتر ہے اس کا حکم بیان ہوا تھا کہ جو حدیث متواتر ہوتی ہے وہ علم یقینی کا علم قطعی کا فائدہ دیتی ہے۔ تو پھر آگے تھوڑی سی وضاحت بھی ہوئی تھی، تو آج وہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے، جاری کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يُضْطَرُّ الْإِنسَانُ إِلَيْهِ بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُهُ دَفْعُهُ۔ علم ضروری کی تعریف یہ ہے کہ وہ علم جس کی طرف انسان مجبور ہوتا ہے اس حیثیت سے کہ اس کو دفع کرنا انسان کے لیے ممکن نہ ہو۔ یعنی علم ضروری، علم قطعی ایسا علم ہوتا ہے کہ جو لازمی طور پر ہوتا ہے، اس کی طرف بندہ محتاج ہی ہوتا ہے، اس کے بغیر بندے کا گزارا نہیں ہوتا، یوں سمجھ لیں، تو اس کو علم ضروری کہا جاتا ہے۔ اور آگے قیلہ کے ساتھ ایک مزید قول بیان کر رہے ہیں۔ علم قطعی یا علم ضروری جو ہے وہ اس کی وضاحت کے لیے فرماتے ہیں لا یفید العلم الا نظریا، کہ حدیث متواتر فائدہ نہیں دیتی مگر علم نظری کا۔ علم نظری وہ علم ہوتا ہے جو غور و فکر سے حاصل ہو۔ ایک علم حاصل ہوتا ہے، ایک چیز ہوتی ہے، ایک نقطہ ہوتا ہے، ایک اصول ہوتا ہے، پھر ہم اس کو ترتیب دیتے جاتے ہیں، پھر جا کے جو ہے وہ ہمیں مجہول چیز کا علم ہو جاتا ہے۔ جیسے منطق نے آپ نے پڑھا ہوگا، تو نظر و فکر کی تعریف، تو یہاں پر بھی نظر سے مراد وہی نظر و فکر مراد ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ ایک قول یہ ہے کہ اس حدیث کے ذریعے، حدیث متواتر کے ذریعے علم نظری حاصل ہوگا، علم یقینی اور علم ضروری حاصل نہیں ہوگا۔ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ، اور یہ کوئی چیز نہیں ہے، یعنی یہ قول ایسا نہیں ہے، یہ قول ضعیف ہے، اس لیے یہاں پر قیلہ کے ساتھ بیان فرمایا رہے۔ لِأَنَّ الْعِلْمَ بِالْمُتَوَاتِرِ حَاصِلٌ لِمَنْ لَيْسَ لَهُ أَهْلُ النَّظْرِ كَالْعَامِ، کیونکہ حدیث متواتر کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے اس شخص کو جس سے جو نظر و فکر اہل ہی نہ ہو، لمن لیس لہ اہلیت النظر، جس کو غور و فکر کرنے کی اہلیت ہی نہ ہو، اس کو بھی حدیث متواتر کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے۔ تو جو غور و فکر کر ہی نہیں سکتا، پورے معلوم میں معافی پورا تک نہیں، غور و فکر کی علم یقین علم سے تو ایسا وہ معلوم ہوا کہ یہ جو قول جی یہ سمجھ آ گیا جو میں نے بیان کیا؟ جی جی سمجھ آ گئی۔ تو یہ جو علم ہوگا، یہ علم کون سا ہوگا؟ علم نظری نہیں ہوگا بلکہ علم ضروری ہوگا۔ اب نظر و فکر کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ اذن نظر و ترتیب امور معلومات علوم معلومات او مظنونات یتوسل بها الى علوم او ظنون۔ نظر و فکر کی تعریف یہ ہے کہ معلوم امور کو یا مظنون امور کو ترتیب دینا کہ جن کے ذریعے علوم یا فنون تک پہنچا جا سکے۔ جیسے عالم حادث ہے، یہ ایک ہمیں علم حاصل ہوگا۔ یہ علم کیسے حاصل ہوا؟
یہ ہمیں پتہ چلے گا مجہول، یہ مجہول چیز ہے کہ عالم حادث ہے یا نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ عالم حادث ہے، اور جو دوسرے ہمارے مخالفین ہیں وہ یہ گمان کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو عالم ہے وہ قدیم ہے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، جیسے معتزلہ وغیرہ ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی جو چیز تبدیل ہوتی ہے وہ حادث ہوتی ہے، جو جی چیز بالکل، تبدیل ہوتی رہتی ہے اس کو وہ آتی حادث کہا جاتا ہے، اور عالم جو ہے وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ پہلے عالم کی حالت دوسری تھی، پھر اب دوسری ہو رہی ہے، تو جو چیز تبدیل ہوتی رہے تو اس کو حادث کہا جاتا ہے، اور ہر وہ چیز جو تبدیل ہوتی رہے وہ حادث ہوتی ہے۔ تو زمانہ بھی چونکہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، عالم بھی تبدیل ہوتا رہتا ہے، تو معلوم ہوا کہ جو زمانہ ہے وہ حادث ہے۔ تو یہ نظر و فکر ہے، تو یہی بیان کریں ترتیب امور معلومات او مضنونۃ، علوم معلومہ کو یا امور مضنونہ کو، مضنونہ کا مطلب ہے گمان کیے ہوئے امور کو ترتیب دینا کہ جن کے ذریعے علوم اور فنون تک پہنچا جا سکے۔ ولیس فی العامی اہلیت ذالک، اور عامی شخص میں، دیہات میں رہنے والے شخص میں یہ اہلیت نہیں ہوتی۔ ولو کان نظریا لما حاصل لهم، اگر وہ علم نظری ہوتا، یعنی حدیث متواتر سے حاصل ہونے والا علم اگر علم نظری ہوتا تو ان دیہات والے شخصوں کو حاصل نہ ہوتا، تو ان کو بھی حاصل ہو رہا ہے، تو معلوم ہوا کہ وہ علم نظری نہیں بلکہ علم ضروری ہے، علم قطعی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جناب؟ آگے جی جی مزید فرقوں کو بالکل، بیان کر رہے ہیں۔ جی لاح، آگے علم ضروری اور علم نظری میں مزید فرق کو واضح کر رہے ہیں آسان الفاظ میں۔ بیان فرما رہے ہیں کہ لاح بحاظ تقریر الفرق بین العلم ضروری والعلم نظری، ظاہر ہو گیا اس تقریر کے ذریعے، اس وضاحت کے ذریعے واضح ہو گیا، ظاہر ہو گیا علم ضروری اور علم نظری کے درمیان فرق، علم ضروری اور علم نظری کے درمیان فرق ظاہر ہو گیا۔ کون کون سا فرق ہے وہ نیچے بیان کریں، دو فرق ہیں۔ اس ضروری یفید العلم بلا استدلال، جو ضروری علم ہوتا ہے وہ استدلال کے بغیر علم کا فائدہ دیتا ہے، بندے کو غور و فکر کرنی نہیں پڑتی، قضیوں کو ترتیب دینے نہیں پڑتی، وہ بندہ ایسے ہی اس کو ضروری علم جو ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے، استدلال کی ضرورت نہیں ہوتی۔ والنظری یفیدہ لیکن مع الاستدلال علی الافادۃ، نظری بھی اس کا فائدہ دیتا ہے، کس کا؟ علم کا۔ نظری بھی علم کا فائدہ دیتا ہے لیکن استدلال کے ساتھ، لیکن استدلال کے ساتھ وہ علم کا فائدہ دیتا ہے علی الافادۃ، فائدہ دینے کے طور پر۔ ٹھیک ہے، تو جو ضروری ہوگا وہ استدلال کے بغیر علم کا فائدہ دے گا، اور جو نظری ہوگا وہ استدلال کے ساتھ فائدہ دے گا علم کا۔ آگے بیان فرماتے ہیں کہ دوسرا فرق بیان کرتے ہیں، ان ضروری یحصل لكل سامع والنظری لا يحصل الا لمن فيه اہلیت النظر، علم ضروری ہر سامع کو حاصل ہوتا ہے، ہر سننے والے کو حاصل ہوتا ہے علم ضروری، اور علم نظری حاصل نہیں ہوتا مگر اس کو کہ جس میں غور و فکر کی اہلیت ہو۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دونوں کے اندر بنیادی فرق ہے۔ آگے بیان فرماتے ہیں وَإِنَّمَا أُبْهِمَتْ شُرُوطُ الْمُتَوَاتِرِ فِي الْأَصْلِ لِأَنَّهُ عَلَى هذه الكيفية لا هذه الكيفية ليس من مباحث علم الاسناد، بہرحال دراصل متواتر کی شرائط غیر واضح ہیں۔ ابہمت کا مطلب ہے ابہام، جسے آپ کہہ لیں ابہام، غیر واضح ہے۔ لأنه على هذه الكیفیت، کیونکہ یہ اس کیفیت پر ہے، اور اس کیفیت پر ہونا
یہ علم اسناد کے مباحث میں سے نہیں ہے۔ علم اسناد سے مراد ہے علم اصول حدیث۔ علم اصول حدیث کو علم الاسناد بھی کہا جاتا ہے۔ تو ان میں غور و فکر کرنا یہ علم الاسناد کی مباحث میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس لیے زیادہ وہاں یہاں پر جو ہے وہ بحث نہیں فرما رہے ہیں۔ آگے علم الاسناد کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ از علم الاسناد یبحث فیہ عن عن صحت الحدیث او ضعفہ، کیونکہ علم الاسناد میں حدیث کے صحیح ہونے اور حدیث کے ضعیف ہونے کے بارے میں بحث کی جاتی ہے۔ علم اصول حدیث میں حدیث کے صحیح یا ضعیف ہونے کے متعلق گفتگو کہ اس طرح کی کو عمل پر عمل کیا مسکوہ کیا جائے گا من حیث علم اسناد میں کے متعلق گفتگو ہوتی ہے تاکہ